شہر میں ولادت ہوئی، والدہ نے آپ کو چھپائے رکھا، جب قوم کے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ نمرود اس سال بچوں کو قتل کر رہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس کو کس نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت ابراہیم کی بار بھی نمرود کو یہ خواب آیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت فرعون کو یہ خواب آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کو خواب آیا۔ یہ دونوں وقت ہیں جس وقت میں انسانیت کو قتل کیا گیا، کہ مرد اور لڑکے قتل کیے گئے، بوڑھے اور عورتیں بچ گئیں، مردوں کو اور بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، مذکر جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں نے چھپائے رکھا۔ جب بڑے ہوئے، تقریباً کچھ 7 برس کے قریب عمر ہوئی، تو آپ باہر تشریف لائے اور قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہی ہے، چاند اور سورج کی عبادت کر رہی ہے، ستاروں کی پرستش کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے شہر کے دروازے پر 7 بت جو ہے وہ لا کھڑے کیے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک بت ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ چاند کو اور سورج کو اور ستاروں کو رب کہنے والو، اگر تم ستاروں کو رب کہتے ہو تو پھر دیکھو کہ یہ تو چھپ جاتے ہیں، اور پھر جب چاند کو دیکھا تو فرمایا اس کو میرا رب کہتے ہو، اور جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمایا میرا رب نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں ملے گی، یہ معبود نہیں ہے جو چھپ جائے۔ اور پھر جب سورج ہوا تو فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا اور واضح ہے، اس کو میرا رب کہتے ہو، اور جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمایا کہ میرا رب اگر ہدایت نہ دے تو ہدایت کوئی دے نہیں سکتا۔ اے میری قوم، یہ مخلوقات اجسام فلکی ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، معبود تمہارا رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پیش کیے گئے۔ نمرود بھی اپنی عبادت کروایا کرتا تھا اور وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حقائق بھی بیان کی ہے شیطان کی توحید کے حوالے سے۔ شیطان اصل میں توحید پرست ہے، لیکن رمز نبوت، عظمت نبوت اس نے نہیں مانی، اس لیے راندہ درگاہ الہی ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جب اس نے نمرود نے دعوی خداوندی کیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا، اور شیطان نے کوڑوں سے اسے پیٹا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک دعوی خدا نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے دعوی خدا کرنے والا؟ رب ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کیا میں پیچھے اڑ جاؤں؟ کہا اب جب بات کر لیا تو پھر اب اس پہ اڑے رہو۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے نا کہ وہ دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے کے بعد جب انسان کر گزرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں پکا رہے، توبہ نہ کرے۔ تو نمرود نے دعوی خداوندی بھی کر رکھا تھا، اپنے آپ کو معبود تصور کرواتا تھا، اور اس کے باقاعدہ جو مجسمے بنے ہوئے تھے عبادت لوگ اس کی کرتے تھے، اس کے سامنے بھی جب آتے تو سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ آقا